تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے یہ جو کتاب اتاری ہے یہ خود اللہ نے اتاری ہے اور اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کے اوپر ہر طرح کی ریسرچ ہو چکی ہے۔ ابھی ہم نے اپنی پچھلے لیکچر میں بات کی ڈاکٹر گیری ملر کی، جنہوں نے اس چیز پر جو حیران ہو گئے کہ قرآن پاک کا ہر جملہ لاجک کے اصولوں پر کس طریقے سے پورا اترتا ہے کہ کسی ایک بھی جملے کو اتنی بڑی کتاب میں ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ جو ایک کرسچن تھے اور جنہوں نے یہ سوچ کر قرآن پاک پہ ریسرچ کی کہ ہم اس کے خلاف ایک کوئی چیز نکال سکیں اور اس کو رونگ ثابت کر سکیں، لیکن وہ الٹا اس پر قائل ہو گئے کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے۔ اور جس طرح سے آیات کی ترتیب تھی، جس طرح احکامات تھے، اور جس طرح تمام انبیاء کے واقعات، اور جس طرح ایک چیلنجنگ ٹون ہے قرآن پاک کی، تو اس میں کوئی سی بھی غور کرنے والے کے لیے یہ شک نہیں ہوتا کہ یہ خدا کی نئی کتاب ہے، کسی انسان کی۔ یہ یقیناً خدا کا کلام ہے، ورنہ اتنی بڑی بڑی سچائیاں جو آج سائنس نے ثابت کر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے موجود ہوں، جبکہ اس وقت سائنس نے اس طریقے سے ڈیولپ کیا ہی نہیں تھا ٹوٹلی۔ 7 آسمانوں کا ذکر، 7 زمینوں کا ذکر، زمین کی آج 7 تہیں ہیں، آسمان کی آج 7 تہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں 7 کا ورڈ اس پہ ثابت ہو رہا ہے، اور بے شمار دوسری چیزیں جس کو کہ اسلام جو ہمارے پچھلے لیکچرز میں کور ہو چکی ہیں، انشاءاللہ ٹائم کے حساب سے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ان لوگوں پر، ان قوموں پر عذاب آئے جنہوں نے اپنے مفاد کی خاطر، جن کو یہ پتہ بھی تھا کہ اس میں جو ہے یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اور ان کی پرانی کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ آخری نبی اور اپنا آخری کلام ابھی نازل کرے گا، لیکن انہوں نے اس چیز کو چھپایا یا بدل دیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کے بارے میں بات کی ہے۔ تو اس کتاب میں جنہوں نے اختلاف کیا اور جنہوں نے اس میں فرق کیا اور سب حق سچ جانتے ہوئے بھی تحریفات اپنی کتابوں میں کی اور اس کو جھٹلایا، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اختلاف میں دور کے خلاف میں ہیں، جو بہت اپنے اس اختلاف میں بہت دور نکل گئے اور انہوں نے بہت بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کی بہت بڑی خلاف ورزیاں کر دی۔ آیت نمبر 177، ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں۔ اب اس وقت مدینہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک تو تحویل قبلہ ہوئی ہے، اور اس طرح بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ منافقین تھے، وہ دراصل اپنے پرانے قبلے بیت المقدس کو ہی مینٹین رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، منافقت کر رہے تھے، اور ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ مشرق جو ہے بیت المقدس کے مشرق کی طرف عیسائی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور بیت المقدس کے مغرب کی طرف یہودی اپنا چہرہ کر کے پڑھتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی بیت المقدس کی بھی 2 طرفیں ہیں، ایک طرف یہودی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف رخ کر کے عیسائی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے مخاطب ہے اور مسلمانوں سے بھی مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اپنا صرف قبلہ درست کر لینے سے، یا پھر یہود و نصارہ کے لیے یہ احکامات ہیں کہ صرف مشرق و مغرب کی طرف آپ نے منہ کر لیا ہے اور آپ انہی احکامات پر ہیں، صرف یہی کافی نہیں ہے۔ اللہ نے انہی اصولوں پر ایک نیا کلام بھیجا ہے، اور اس کے اوپر غور کرنا ان کا فرض بنتا ہے، کیونکہ وہ نئی کتاب اسی پیٹرن پہ ہے جیسے پہلی کتابیں تھیں، اور وہ ایک ایسے نبی پر اتاری گئی ہے کہ جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اور وہ تمام علامات اور باتیں ان کی وہ سب کی سب تورات اور بائبل میں موجود ہیں۔ تو اس خود قرآن پاک میں سوچنے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں کہ جو حقائق لکھی ہیں ان میں بہت ساری پریڈکشنز پہلی کتابوں میں موجود تھیں۔
تو یہ کیسے ہو؟ صرف یہی سے ان کو کہا گیا ہے کہ صرف اپنی عبادت کر لینا، اپنے دین پر قائم رہنا، یہ صرف ٹھیک نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے وہ سیدھے راستے پر آئیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ جو اپنے دین پر قائم تھے وہ اپنے آپ کو بہترین قوم اور اپنے آپ کو بہت عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ سے کہ بالکل جو ہے وہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین قوم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اس طرح سے سمجھتے تھے۔ تو ان کو بتایا گیا ہے کہ نیک وہ ہے، بلکہ حقیقتاً یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بلکہ حقیقتاً نیک وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، نمبر 2 قیامت پر ایمان لاتا ہے، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، نبیوں پر ایمان لاتا ہے، اور جو اللہ کی محبت میں مال قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو دے۔ ٹھیک ہے، سوال کرنے والوں یعنی جو بھی مانگتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اس کے اوپر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ یہ شک کریں کہ یہ غلط مانگ رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو۔ اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں تو دونوں چانسز ہیں، پازیٹیو بھی نیگیٹو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ رویہ نیگیٹو ہو اور وہ واقعی ڈیزرو کر رہا ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی اب آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ کا یہ ہے کہ آپ اس کو غلط جج نہ کر پائیں، یا تو کوئی بہت بڑا کوئی آپ کو سمبل ایسا کوئی ملتا ہے اس میں علامت کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو الگ بات ہے، ادروائز سوال کرنے والوں کو جو آپ سے مانگ رہے ہیں ان کی جہاں تک ہو سکے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں۔ غلاموں کو آزاد جو کریں، اچھے لوگوں کی پہچان میں یہ 11 خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ ان میں یہ کہ صرف اور صرف دین کو وہ کرنا کہ میں مسلمان ہوں یا میں یہودی ہوں یا میں عیسائی ہوں، کوئی بھی اپنے دین میں جو کچھ بھی ہے وہ خود اپنے آپ کو خدا کا مقرب سمجھتے وقت یہ بات سوچ لے کہ اس میں یہ 11 خوبیاں ہونی چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی وہ سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اور خاص طور پر یہود و نصارہ کو کہا گیا ہے کہ جب آپ نے قرآن پاک، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ نے اس کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ اس کی تصدیق کرنے والی آیات کو اپنی کتابوں میں بھی بدل دیا، چھپا لیا، ان کا مطلب بدل کر بیان کر دیا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقرب ہیں؟ اور جو لوگ مسلمان ہیں ان کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اور آپ نام کے پر مسلمان ہو گئے ہیں نام کے لحاظ سے، تو یہ 11 خوبیاں ہیں جو آپ میں ہونی چاہیے، جو آپ کو دراصل نیک، پرہیزگار اور جو دراصل آپ کے کردار کا ایک ٹیسٹ ہے جو آپ کو اعلیٰ کردار بنا رہی ہیں۔ میں دوبارہ سے دہراتی ہوں، وہ خوبیاں جو اللہ پر ایمان رکھے، قیامت پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، کتاب پر یعنی قرآن پاک پر، اس کی حقانیت، اس کے سچ پر ایمان رکھے، اور ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک سچ ہے اور عمل ہی نہیں کر رہے تو اگین یہ تو صرف ایک زبان سے اقرار ہوا، اور اگر آپ اس کی سچائی کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عمل میں تبدیلی آئے گی، اور اگر عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی تو سمجھ لیں کہ ایمان بہت کمزور ہے اور اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آخر ہماری اصلاح کیسے ہو؟ وہ ایسے ہو کہ ایک تو یہ کہ آپ اچھی باتیں سنیں، ان پہ غور کریں، اور پھر بھی اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو سکون نہیں ہے، آپ غلط طرف ہیں، آپ کو سچائی کی تلاش ہے، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ خدا سے ہدایت مانگیں، خدا سے سیدھا راستہ مانگیں۔ تو ایک دعا ہے جو آپ کو سیدھے راستے پر لے آئے گی، اور آپ کی جب اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے گا تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو ہدایت کے راستے کی دعا ضرور کریں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ اور سچائی کا راستہ کھولے۔ اور اس کے بعد ہے جو نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، اور جو اللہ کی محبت میں مال اپنے قرابت داروں یعنی اپنے جتنے قریبی لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار اس میں سب سے پہلے آتے ہیں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں کو دے، اور غلاموں کو آزاد جو کرے، اور نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور دیکھیں ایفا عہد ہے کہ جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تو کسی سے وعدہ نہ کریں۔ پھر تنگ دستی، دکھ درد، لڑائی کے وقت صبر کرے، یعنی دیکھیں جی آپ کی جب غربت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ لوگ کئی بڑا سائیکلوجیکل ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا اپنی غربت میں ہے،
اس نے سوئسائڈ کر لی. دیکھیے یہی تو ایک ہارڈ ٹائمز ہی تو ٹیسٹ ہوتے ہیں صبر کا. اور صبر کو اچھے حالات میں تو نہیں ہم نے کرنا ہوتا. جب مشکل آتی ہے تو ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے. تب ہمارے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کردار کتنا مضبوط ہے اور ہم کتنے اچھے انسان ہیں. کہ جب آپ پر کوئی مشکل آئے, کوئی مالی مشکلات آ جائیں یا کوئی اور دکھ درد آ جائے, کسی بھی طرح کا کوئی صدمہ آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, یا پھر آپ کو لڑائی کے وقت, یا پھر آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے, کوئی ناحق کوئی فتنہ ہے جس کے ساتھ آپ کو برسر پیکار ہونا پڑتا ہے, تب ایک بات ہے کہ آپ کا وہ اس وقت صبر کی ضرورت ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں, اور ان میں جو باقی 10 کوالٹیز بتائی گئی ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل سچے ہیں. یعنی جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ سمجھیں کہ ٹروتھ فل ہیں, وہی سچے لوگ ہیں. ادروائز تو ہم خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم ایک بات کہہ تو رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے, تو یہ ایک جھوٹ ہے. ایک بات کو سچ سمجھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے, تو یہ ہمارے کردار کا جھوٹ ہے. تو ہم کتنی لائف میں اپنے مقامات ہیں جہاں ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کو اچھا کہہ رہے ہیں ان کو اپنا نہیں رہے. تو سچے لوگ وہ ہیں جو اچھی باتوں کو نہ صرف کہتے ہیں بلکہ ان پہ عمل کرتے ہیں. اور ایک چیز جب ہم نے اڈاپٹ کر ہی لی, کوئی دین کوئی راستہ ہم نے اڈاپٹ کر ہی لیا, تو اس میں ایمانداری یہ ہے کہ اس کو سمجھیں. اگر مسلمان ہیں تو سچے مسلمان بن کر دکھائیں, صرف نام کے نہیں. اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. آیت نمبر 178, اے ایمان والو, تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے. کہ یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے کہ اگر اے ایمان والو, کہ تم لوگ اگر ایمان رکھتے ہو تو آنکھیں بند کر کے اس اصول کو سمجھ لو کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے. یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ قتل ایک بہت سخت گناہ کبیرہ ہے, اور ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. یعنی انسان کی بے خوفی اور ظلم کی ایک انتہا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی جان لے لے. اور ان چیزوں کو جرم کو ڈسکریج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے قصاص فرض ہے. اچھا, فرض کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈیوٹی از ڈیوٹی. تو فرض اور بھی کچھ چیزیں ہمارے جو جیسے نماز ہے, روزہ ہے, فرض کا یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ ڈیوٹی ہے, آپ کی وہ مائنڈ کا نہیں ہے کہ آپ کے نہ آپ کے دل کا کوئی سوال ہے اس میں, نہ آپ کے مائنڈ کا سوال ہے. تو ڈیوٹیز پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نماز کے حوالے سے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا, میں نے نہیں پڑھنی, یا روزے پر بھی نہیں کہہ سکتے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں اور آپ نے وہاں پہنچنا ہے, ایک فکس ٹائم ہے, سپوز صبح 8 AM ہے, تو آپ یہ تو نہیں سوچتے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا, یا پھر یہ کہ میری سوچ اس پہ ایگری نہیں کرتی ہے. آپ اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈیوٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے باس نے, آپ کے اونر نے آپ کے لیے یہ ڈیوٹی امپوز کی ہوئی ہے. تو اگر آپ ایک انسان دنیا میں جو آپ کا کوئی اونر ہے, جس کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے اتنا ڈسپلن فالو کر سکتے ہیں, تو وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا, جسے ہم ہر مشکل میں پکارتے ہیں, جس سے ہم دعائیں مانگتے ہیں, جو دراصل ہماری والدین سے کئی گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے, اور جو ہمارا ہر دکھ کا ساتھی ہے, جو ہمیں دراصل نوازتا ہے, جو دراصل کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قدر کرنے والا ہے, جو دراصل کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ حساب رکھنے والا ہے, یاد رکھنے والا ہے, آپ کو آپ کا بدلہ دیتا ہے, آپ کو آپ کا ریوارڈ دیتا ہے. یہ کیسے ہم کر لیتے ہیں کہ ہم اس خدا کا حکم نہیں مانتے. اس خدا نے اگر کوئی چیز فرض کی ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا, اور آپ کی سوچ اس پہ ایگری نہیں, نہ مائنڈ نہ ہارٹ. جب ڈیوٹی ہے تو اس پر یہ کوئی کوسچن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کم چیزیں ہیں جو ایز ڈیوٹی دی ہیں. یہ تو خیر ایک قتل کا معاملہ ہے, یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اس کے علاوہ جو ذاتی طور پر ڈیوٹیز ہمیں دی ہیں وہ صرف اور صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, بس یہ ہے. اور اس میں جو حج ہے وہ بھی ان پر ہے جن کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں, اور جو جہاد ہے وہ آپ ہر لیول پہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو ہر لیول پہ کرنا ہوتا ہے. خیر اس ٹاپک پر ہم بعد میں بات کریں گے. اس کے علاوہ آپ کی نماز اور روزہ رہ جاتا ہے. اور زکوٰۃ بھی ان پر ہے جن کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں اور 1 سال کے لیے وہ آپ کے پاس ایکسٹرا کے طور پہ رہتے ہیں. تو باقی چیزیں کیا رہ جاتی ہیں فرض, جو کہ کسی کنڈیشن کے علاوہ ہے, وہ صرف اور صرف نماز اور روزہ ہے.
تو اگر ابھی روزے پر بات ہوگی انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ میں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہماری آیت نمبر 178 کنٹینیوڈ ہے. انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں بھی مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.